اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے. کتنے روزے؟ 50 100 500 روزے رکھ سکتا ہے. حیرت ہے، بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے، ایک تم رکھو گے، 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے. کراؤ افطار، اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ. کیا بڑی نعمت ہے، کیا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ. جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے، ثواب کے برابر ملتا، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور آپ کے کرم سے امید ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا موت. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ. کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھیں ہمیں پتا ہے، کچن میں ڈرائی فروٹ رکھیں پتا ہے، گھر میں کھانا ہے پتا ہے، روح افزا سجائے پتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں کیونکہ روزے کو صبر کہتے ہیں. قرآن نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. یعنی جب تم کو مصیبت آئے تو روزہ رکھو، نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام روزہ ہے. اب پتا چلا، آپ کہتے تھے نا یہ صبر کیا ہے، صبر کیا ہے؟ صبر روزہ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز روزے سے مدد طلب کرو. یعنی روزہ رکھو گے تو مدد ملے گی، نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی. وہ روزہ کیا بھائی جس میں نماز ہی نہیں. سحری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے، اور اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھے تو ظہر بستر میں کھو گئی، اور اس کے بعد اٹھیں گے تو ذرا سا لنگی باندھ کر اور بنیان پہن کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں. اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ مؤذن نے جلایا کہ نہیں جلایا، اور دیکھیں گے، گھڑی دیکھیں گے. اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو غیبت کی محفل سجا کر بیٹھ جائیں گے. یہ روزہ ہے مسلمانوں کا، الا ماشاءاللہ العیاذ باللہ. یہ بھی کوئی روزہ جس میں غیبتیں ہو، وہ بھی کوئی روزہ ہے. جس میں عبادت نہ، وہ بھی کوئی روزہ. روزہ تو آتا ہی متقی بنانے کے لیے. تو آقا فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. فرمایا لوگ، اور یہ مہینہ اب بہت توجہ کے ساتھ، بہت اٹینشن ہو کر فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری، غم گساری کا مہینہ. مطلب کیا ہوا؟ غمخواری کا مطلب کیا ہوا؟ خیر خواہی، لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ. ایسا نہیں کہ دو تھیلی بھر کر اپنے گھر پر ہی افطاری جا رہی ہو اور پڑوس کے بچے پانی اور کھچڑی پر روزہ افطار کر رہے ہو. غمخواری کا مہینہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں غمخواری کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو بڑے سخی تھے نا. حضور سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں. حضور کتنے سخی تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ حضور تو بڑے سخی تھے، لوگوں کو میدان جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے تھے عام دنوں میں، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اتنا عطا کرتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے. حضور کی سخاوت دیکھ کر یوں لگتا جیسے کرم کا دریا جاری ہو گیا. غمخواری کرو. ذرا اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیا کرو کپڑے بنے کہ نہیں. اب بنے تو کتنے بنے؟ آپ 5 بناتے اس کو 1 بنائے تو 5 میں سے 1 اس کو دے دو، 4 بناؤ. دوستی صرف چائے پینے کے لیے تھوڑی ہے. آج کل کی دوستی تو چائے پان والی دوستی. کون کس کا دوست ہے؟
ٹائم پاس والی دوستی. لوگوں سے پوچھا کرو، سب اپنے لیے نہیں، یہ غم خواری کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بات تو بالکل دیکھنے والی، آمدنی اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں کھا پاتے، اور روز کھاتے ہیں، ہے نا. کیا کیا کھاتے ہیں، اب اس کا ذکر میں کیا کروں، اس لیے کہ آپ کی توجہ اس پہ زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اگر رزق بڑھا دیتا ہے تو کھانا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ خوب کھلائے، آپ کو خوب پہنائے، خوب کھاؤ، خوب پہنو، لیکن خوب اچھے عمل بھی کر لیا کر. عبادت پہ کمر کسو. مومن کی بات میں کہتا ہوں، اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان شریف میں آمدنی اتنی ہی ہوتی ہے لیکن رزق بڑھ جاتا ہے، روزی بڑھ جاتی ہے. آتا اتنا ہی ہے لیکن خرچہ کتنا ہوتا ہے، بعد میں کاؤنٹ کرو تو پتا چلتا ہے ارے جتنا آیا تھا اس سے زیادہ گیا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں. کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی. فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے. کتنے روزے؟ 50 100 500 روزے رکھ سکتا ہے. حیرت ہے، بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے، ایک تم رکھو گے 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے. کراؤ افطار، اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ. کیا بڑی نعمت ہے، کیا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ، جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے، ثواب کے برابر ملتا، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور آپ کے کرم سے امید ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے. حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے، اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے. اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے. اس کے محبوب کی شان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ. وہ اشارہ کر دے تو 100 لاکھ بخشے جائیں، اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف. چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا 2 4 کو گھر بلا لیا کرو. پورا مہینہ غم گساری کر، دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ. ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے، رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ. افطار کی بڑی برکتیں ہیں. فرمایا گناہ معاف ہوتے، اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا. کیا کریم آقا ہے، کیا کریم آقا ہے. وہ تو ہے سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی. نہ روزے دار کے ثواب میں کمی آئے گی، گناہ معاف بھی ہو جائیں گے، جہنم سے آزادی ملے گی. صحابہ تو لالچی تھے نا عمل کے معاملے میں، دولت کے نہیں، شہرت کے نہیں، عمل کی. ان کی شہرت تو لا مکان تک تھی، ذکر ہوتے تھے لا مکان پر. میرے محبوب کے یار ایسے ترا عمرک ان سجدا، ان کا ذکر یوں کیا جاتا، ما هو شداء علی الکفار، ان کا ذکر کیا جاتا.
ان کے تذکرے ہوتے، خدا کرتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں، توریت میں، انجیل میں۔ وہ نیکیوں کے لالچی تھے، حریص تھے، بول پڑے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کریں، کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لوگ تھے نا۔ اکثر صحابہ بظاہر غریب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ روزہ افطار کرائیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم نے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا، یہ کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا، ایک گھونٹ دودھ پلا دو گے یہی ثواب ملے گا۔ اور اس پر کرم کیا کیا؟ فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی افطار کرا دو گے یہی ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں، اس میں نہیں، دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پانی پلانے پہ اتنا بڑا ثواب ہے روزے دار کو افطار کے وقت کہ گناہ معاف ہو جائیں، جہنم سے آزادی مل جائے اور پھر روزے دار کے برابر ثواب ملے، تو یہ وہاں پر ہے ثواب جہاں پانی نہیں ملتا ہو، جہاں پہ پانی کی قلت ہو، پانی نہیں ملتا ہو، وہاں پلانے پہ یہ ثواب ہے۔ آقا فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی پلاؤ گے تو بھی یہی ثواب ملے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ہمارے بچپنے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب گھر میں فروٹ آتے تھے، اس وقت مالیگاؤں بہت مالدار نہیں تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اکثر لوگوں کی آمدنی 300-350 روپے ہفتے ہوتی تھی، لوم چلانے والوں کو 250-300 روپے وہ لوگ کماتے تھے، ایسا ہم بچپن میں سنتے تھے۔ تو پھل فروٹ آتے تھے تو گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ ایک دو چیری تربوز کی، ایک دو پپیتا کی، ایک دو کھجور، یعنی جتنا سامان آتا تھا تھوڑا تھوڑا سب پلیٹ میں رکھتی تھی، اور چھوٹے بچوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ اور مسجد میں دے کر آؤ۔ اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے اور بھی نچلی سطح کے، وہ مسجد میں آ جاتے تھے، چونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں تھا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے، تو وہ عورتوں کا سب مؤذن صاحب جمع کرتے تھے، اور بھی جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد دسترخوان لگتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس طرح اب پتہ نہیں کہ وہ ماحول رہا کہ نہیں رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماحول 90% ختم ہو گیا ہے۔ اب تو گھر میں جتنی افطاری آتی ہے فریج میں رکھ رکھ کے خود کھاتے ہیں، افطار کا سحری میں کھاتے ہیں۔ اتنا ہرس ہے کھانے کی، اتنی ہرس ہے خدا کی قسم، ایسا لگتا ہے جیسے قوم خود کھانے کے لیے پیدا ہوئی، کھلانا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا خود کھاؤ گے تو بدبو بنے گی، دوسروں کو کھلاؤ گے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اگر مناسب سمجھے تو یہ ارادہ کر لیں، آج رمضان شریف کے کتنے روزے ہوں گے؟ 29 یا 30۔ ہر دن اگر آپ نے ایک بندے کو بھی افطار کرائی نا تو گویا کہ آپ نے 30 کو افطار کرائی۔ بس تھوڑا سا اس طرح ذہن بنائیے، کیونکہ ہمیں ثواب زیادہ سمیٹنا ہے نا، اور اگر اللہ نے دولت زیادہ دی تو 5-5 کو کرا دو، اور زیادہ دیے تو 10 کو کرا دو، زیادہ دیے تو 20 کو کرا دو، 50 کو کرا دو۔ اللہ نے اور نوازا ہے تو اعتکاف کے اندر 100 لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں حصہ لے لو تاکہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ ایک مشورہ ہے، میں چندہ نہیں